فاتحین عالم کی فتوحات کی یادیں ان کی ہلاکت خیزیوں اور کھوپڑیوں سے تعمیر کیے جانے والے میناروں سے وابستہ ہوتی ہیں، مگر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ کی فتح تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو عام اور رحمت تام کا وہ روشن مینار ہے جس کی کل عالم میں کوئی نظیر نہیں، سوائے چند مجرموں کے جو اپنے جرائم کی بنا پر واجب القتل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے عام معافی کا اعلان ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی فتح تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل وطن کے دل جیت لیے۔ ان 10 واجب القتل مجرموں میں سے بھی صرف 3 اپنے جرائم پر اصرار کرنے اور معافی نہ مانگنے کی وجہ سے قتل ہوئے۔ ایسے مجرموں کو قرار واقعی سزا عدل و انصاف کا تقاضا بھی تھا اور معاشرے پر احسان بھی، کیونکہ وہ اپنے جرائم پر پابند تھے۔ پہلا مجرم، ان بدبخت مجرموں میں سے ایک عبداللہ بن قتل تھا جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور اسے زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور فرمایا اور ایک انصاری کو بطور خدمت گار ساتھ روانہ کیا۔ ایک منزل پر قیام کے دوران محض بر وقت کھانا تیار نہ کرنے پر اس نے انصاری نوجوان کو قتل کر ڈالا۔ اس قتل ناحق کے باعث بطور قصاص وہ سزائے موت کا مستحق تو قرار پا ہی چکا تھا، لیکن وہ قتل کے بعد مرتد ہو کر مشرکین مکہ سے جا ملا اور اسلام و بانی اسلام کے خلاف ایک محاذ کھول لیا۔ یہ خود شاعر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گندے اور فحش اشعار کہتا اور مجالس میں ترنم سے پڑھواتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی ابن قتل معافی کا خواستگار ہونے کے بجائے مسلح اور ذرہ بند ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور قسمیں کھا کھا کر یہ اعلان کرتا پھرا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بھی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عفو میں حاضر ہونے کے خانہ کعبہ کے پردوں سے جا کر لپٹ گیا تاکہ اس حیلہ سے جان بچا لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن قتل کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہیں قتل کر دو۔ دوسرا مجرم، ابن قتل کی 2 مغنیاں گانے والی عورتیں بھی تھیں جو اعلانیہ اس کی کہی ہوئی بکواسات گایا کرتی اور اشاعت فاحشہ کی مرتکب ہوتی، اس لیے اس کے ساتھ اس کی دونوں مغنیات بھی سزائے موت کی سزاوار قرار پائیں۔ ان دونوں میں سے ایک تو قتل ہو گئی اور دوسری سارا نامی کہیں بھاگ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے لیے معافی و امان کا پیغام پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تیسرا مجرم حویرث بن نکیز بن وہب تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ایذائیں دیتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کرتا اور اشعار گاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس خبیث نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی پر قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا۔ یہ بدبخت شخص تھا جس کے جرائم بہت بڑے تھے، یہ گستاخ رسول تھا۔ اس گستاخ کو بھی فتح مکہ کے موقع پر حسب فیصلہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم فرمایا تھا۔ چوتھا شخص مقیس بن ذبابہ تھا۔ اسے اس لیے واجب القتل قرار دیا گیا تھا کہ اس نے مدینہ میں ایک انصاری کو قتل کیا تھا، جس کے بعد وہ مرتد ہو کر قریش سے جا ملا۔ دراصل مقیس مسلمان ہوا اور اپنے بھائی ہشام بن ذبابہ کی دیت کا تقاضا کیا، جسے ایک انصاری نے غزوہ کرد میں دشمن کا آدمی سمجھ کر غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بھائی کی دیت اسے ادا فرما دی۔ دیت وصول کرنے کے بعد اس نے پھر سے اس انصاری کو انتقاماً قتل کیا اور مرتد ہو کر اہل مکہ سے جا ملا۔ اسے بھی انصاری کے قتل کی قصاص میں فتح مکہ کے موقع پر قتل کیا گیا۔